السلام علیکم۔ بڑے دنوں بعد میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے عبداللہ یاد آ رہا تھا۔ اس کے 3 واقعات تھے۔ ایک تو یہ کہ اس کو اس کے ایکسیڈنٹ کو 6 مہینے ہو گئے۔ دوسری بات یہ کہ عید کی وجہ سے بہت یاد آیا، کیونکہ پچھلی عید میں میرے ساتھ تھا، جو میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا۔ وہ بڑی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے جن کے وہ صاحب اولاد اس بات کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں۔ اور جو تیسرا تھا جس نے میرے دل کو بہت پریشان کر دیا، وہ یہ تھا کہ 6 اپریل کو اس کی سالگرہ تھی اور وہ 18 سال کا 6 اپریل کو ہو جاتا، جس کی وجہ سے میں نے بڑی امیدیں لگا رکھی تھیں۔ بڑا وہ بات تھی کہ میں بڑی امیدیں تھی اس سے۔ اب وہ ہوا تو وہ افسوس، یہ چاروں چیزیں ایک ساتھ ہوئی ہیں، جس کا مجھے بہت افسوس تھا اور تکلیف میں تھا۔ جو صاحب اولاد ہیں وہ زیادہ سمجھیں گے میری تکلیف کو، کیونکہ جو نہیں ہے تو ظاہر ہے ان کو کیا پتا کہ باپ کی محبت کیا ہوتی ہے۔ جب یہ جمعہ کے دن 26 تاریخ کو جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا عبداللہ کا، اور تو جمعے کی نماز سے پہلے جب عبداللہ کا مردہ جسم ایک ڈولے میں غسل کے لیے کے بعد جب میں نے اپنے سامنے دیکھا، جو وہ میرے گھر پہ آیا تھا، لیٹا ہوا تھا، وہ لمحہ مجھ پہ قیامت کا تھا۔ جب دارالعلوم میں نماز جنازے کے لیے آیا گیا اسے، تو اس وقت میں اس کے ساتھ تھا۔ جب وہ تقریباً لے آیا گیا، تقریباً آدھا گھنٹہ تو ہوگا یا 20-25 منٹ پہلے لے آیا گیا تھا، تو میں اس کے ساتھ تھا۔ تو میں دیر تک تاثرات کے طوفان میں اسے دیکھتا رہا، وہی معصوم چہرہ، مگر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ بظاہر وہ روشن آنکھیں جو بے نور ہو کر ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھی، ہاتھ بھی وہی تھا، مگر اس میں قلم تک پکڑنے کی طاقت سے محروم ہو چکا تھا۔ نماز جنازہ کے بعد جنازہ اٹھا کر لوگ عبداللہ کے جسم کو کاندھے پر اٹھائے قبرستان میں اس کی قبر کی طرف لے جا رہے تھے، اور میرے ذہن میں اس کی پوری زندگی جاگ رہی تھی۔ اس میں عبداللہ اپنے ہاتھ سے انجام کی طرف جاتا ہوا مجھے نظر آ رہا تھا۔ عبداللہ کی کہانی کیسے عجیب طور پر اس دنیا میں شروع ہوئی تھی۔ اس وقت میں مالی پریشانیوں، وہ قرضوں میں جکڑا ہوا تھا، بہت مشکل میں اس کی پرورش ہوئی تھی، اور جب پریشانیوں اور قرضوں سے نجات ملی تو مجھے امید تھی کہ وہ وہی میری خدمت کرے گا، کیونکہ اس میں خود خدمت گزاری تھی، کیونکہ ذمہ داریاں ہمیشہ بڑے بیٹے پہ ہوتی ہیں۔ میرا بیٹا جس کا نام شراز تھا، اس کو نوجوان نبھا رہا تھا اور نبھا رہا ہے، کیونکہ وہ معاشی بڑے اولاد کے اوپر معاشی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور چھوٹے اولاد پہ گھریلو دوسری ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ معاشی ذمہ داریاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ نہ چھٹی کر سکتا ہے نہ پوچھے، اس کا صرف ایک ہوتا ہے کہ ذمہ داریاں پوری کریں۔ بڑا بیٹا یہ ہوتا ہے، اور چھوٹا بیٹا جو ہوتا ہے وہ صرف خدمت کرتا ہے، کیونکہ اس پہ معاشی ذمہ داریاں نہیں ہوتی۔ اس لیے مجھے عبداللہ سے امید تھی، کیونکہ میری بیماری میں اس نے میری بڑی خدمت کری تھی۔ جیسے میں نے اس سے پہلے کہا تھا، مجھے پھیپھڑوں میں ٹی بی ہو گئی تھی، وہ میرے ساتھ تھا۔ پھیپھڑوں میں پانی جو ہو گیا تھا، جس کے میں پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں، وہ میرے ساتھ تھا۔ تو مجھے اس سے بہت امید تھی، مگر کیسے عجیب طریقے سے اس کی زندگی کی کہانی ختم ہو گئی، صرف 8 سیکنڈ میں۔ جمعرات 25 ستمبر کو وہ میرے ساتھ تھا، جمعہ 26 ستمبر کو نہیں۔ مجھے اس بات کا خیال آتا ہے تو میں سوچنے لگتا ہوں کہ ہماری آج کی دنیا اور کل کی آخر کی دنیا کا فاصلہ کتنا کم ہے، صرف ایک دن کا، اور وقت صرف 8 سیکنڈ۔ اس سے یہ ثابت ہوتی ہے ہمارا ایک قدم اس دنیا میں ہے تو دوسرا قدم آخرت کی دنیا میں ہو سکتا ہے۔ یہی اللہ کی عظمت کا بیان ہے، جس کا میں نے اس پروگرام کا نام رکھا ہے۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں اللہ کی عظمت والی بات کیا ہے؟
تو میرے بچوں، حادثے سے صرف 10 گھنٹے پہلے کی بات ہے کہ وہ مجھ کے یو کے چینل کے بارے میں بتا رہا تھا کہ صرف 12,000 سبسکرائبر چاہیے، اس کے بعد مجھے وہاں سے آمدنی شروع ہو جائے گی. میں اب پاپا 1 لاکھ آپ کو دوں گا، باقی اپنے پاس رکھوں گا. اور دوسری ماڈلنگ کے اوپر بھی بات ہو رہی تھی، ویسے تو وہ ایک البم بنانے کی بات کر رہا تھا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ 15 دنوں کے اندر پیسوں کا حساب شروع ہو جائے گا. اور دوسری مجھے بہت سی کامیابیوں کا بتا رہا تھا. کیسا عجیب ہے عبداللہ کا یہ انجام. یہی ہے اللہ کی عظمت کہ وہ ایسے واقعات سے ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ عبداللہ جیسے لوگوں کا یہ نہیں کہ عبداللہ کے ساتھ ہوا ہو، اوروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. جب وہ کامیابی کرتے ہیں پہلے دن آگے پیچھے، جب وہ کامیابی حاصل کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے زندگی نے ساتھ نہیں دیا. تو اللہ تعالیٰ یہی ہمیں دکھانا چاہتا ہے کہ عبداللہ جیسے لوگوں کا انجام ہمیں یہی دکھاتا ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں، کامیاب بھی ہوتے ہیں، مگر پھل نہیں مل پاتے. ان کے لیے فتح کا تاج تیار ہوتا ہے، شہرت کا تاج تیار ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، واہ واہ ہوتی ہے، مگر یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ اس کو اپنے سر کی زینت بنائیں. ان جیسے لوگوں کی کوشش اور کامیابی اور جستجو کی تکمیل ہی ان کی بربادی کی تکمیل بن جاتی ہے. اگر عبداللہ کمپنی میں کام کر رہا ہوتا، کسی کے پاس ہوتا، وہ کوئی کام کر رہا ہوتا، ہماری گلی کے اندر ایک کارخانے پہ میرے پاس وہاں کام کر رہا ہوتا، کسی اور معاملے میں ہوتا تو وہ حیات ہوتا، زندہ ہوتا. مگر اس کا یہ ٹیلنٹ، یہی اس کی کامیابی، یہ اس کی جستجو، وہی جو شہرت کی وجہ بنی، وہ اس کی بربادی کی وجہ بنی، اور وہی اس کی موت کا سبب بنی. اس طرح کے واقعات ہمیں بتاتے ہیں. محمد علی انجینئر کا میں پڑھ رہا تھا تو جو سن رہا تھا تو اس میں بھی یہی تھا کہ میرے ساتھ ایک بچے نے ایک لڑکے نے تعلیم حاصل کی، سب کچھ کرا، غریب والدین نے اس کو پڑھایا لکھایا، جب انجینئرنگ ہوئی تو ڈیوٹی کے پہلے دن جا رہا تھا، تو ظاہر ہے گھر سے تعلق تھا اس کا، تو ویگن میں جا رہا تھا، ویگن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی ایکسیڈنٹ میں. تو اب یہ ہے کہ آدمی محنت کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، مگر اس کے بعد اس کا یہ ہوتا ہے. تو یہ ہمیں اللہ کی عظمت ہے، اور اللہ میں دکھا رہا ہے کہ ہمیں یہ دکھا رہا ہے اس طرح کے واقعات کہ موجودہ دنیا صرف عمل کرنے کی جگہ ہے. اچھے عمل کرو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، یہ نہیں سوچے کہ وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے، اپنے عمل اچھا کرو. یہ صرف عمل کرنے کی جگہ ہے، پانے کی جگہ نہیں ہے. پانے کی جگہ ہماری کوئی اور ہے. اچھے عمل کرو، پانے کی جستجو نہ کرو کہ ہم اچھا عمل کر رہے ہیں کہ ہمیں اس کا رزلٹ ملے گا اس دنیا میں نہیں ہے تو آخرت میں ملے گا انشاءاللہ. اس کا حل ہوگا یہی ہے. اب ہم لوگوں کو جن کے ساتھ یہ واقعات ہوئے ہیں، صبر کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ اللہ یہی کہتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اور یہی عبداللہ کے ایکسیڈنٹ کا انجام ہے. اس میں عمل کریں اور اس کے لیے دعا کریں، میرے لیے دعا کریں. اللہ ہمیں اس کے بخشش کا ذریعہ بنائے اور آگے اس کے لیے ہمیں رہنمائی ملی. اور یہ جو ایکسیڈنٹ ہمارے لیے ایک علم کا ذریعہ بنے، جس کو میں نے سوچ رہا ہوں میرے ذہن کے ذریعے سے بھی کھل رہے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا یہ باتیں، پہلے میرے سمجھ میں کیوں نہیں آتی تھی، اب جو بہت سی باتیں سمجھنے لگا. آپ میری ویڈیو دیکھیں اور سنیں اور تحقیق کریں، انشاءاللہ آپ کو اس میں بہت کچھ ملے گا. اللہ حافظ.